حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن میں اپنے مبینہ انسداد دہشت گردی یونٹس جو انہوں نے بھیجے تھے، سعودی عرب نے جا کے ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، اور جو ان کو مزید اسلحہ بھیجنے کے لیے ایک شپ آ رہا تھا اس پر بھی بمبنگ کی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ریجنل پالیٹکس کے کئی دھاگے ایک دوسرے سے جڑتے دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں اسرائیل، امریکہ، ایران، سعودی عرب امارات کے مفادات ایک پیچیدہ مگر خطرناک موڑ پر آپس میں کہیں ٹکرا رہے ہیں یا انٹرسیکشن ہو رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطیٰ، بحر احمر اور افریقہ کے ساحلی خطے اس وقت ایسی خاموش مگر نہایت گہری تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں جو بظاہر سفارتی فیصلوں، بندرگاہی معاملات اور ان کے معاہدے اور نئی علاقائی پارٹنرشپ کی صورت میں نظر آتی ہیں، مگر حقیقت میں ایک جارحانہ اور منظم اسٹریٹجک ری الائنمنٹ یعنی ترتیب نو کا ایک حصہ ہیں، جس میں سینٹرل ایشیا کے بھی ممالک شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے یمن میں اپنے مبینہ انسداد دہشت گردی یونٹس جو انہوں نے بھیجے تھے، ان کے اس مشن کے جو رضاکارانہ طور پر جو اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے متحدہ عرب امارات پہ، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ ابھی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے جو اسلحہ بھیجا ہے وہ اب جنوبی یمن کے مختلف جگہوں پر پھیل رہا ہے، اور المکلا جو ایک ہے پورٹ، اس علاقے میں بھی یہ گشت کرتی ہوئی ان کی گاڑیاں نظر آئی ہیں، ملٹری وہیکلز۔ اور متحدہ عرب امارات کا یہ اعلان جو ہے یہ سعودی عرب کی جنوبی یمن میں یو اے ای کی حمایت یافتہ سدرن ٹرانزیشنل کونسل کے سمجھے باغی جو گروہوں کی حذر موت میں فضائی بمباری کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو اس پر شدید غصہ آیا تھا کہ یو اے ای نے جو ان کا پارٹنر ہے کولیشن کا، جو کہ انہوں نے جنوبی یمن میں عدن میں جو حکومت قائم کی ہوئی جس کو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو مخالف ہے حوثیوں کی جن کا شمالی یمن اور صنعاء کے علاقے میں ان کا کنٹرول ہے، تو اس جو کولیشن جو سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے گلف ریاستوں نے جو بنایا ہوا تھا، اس کولیشن کی مرضی کے بغیر یا سعودی عرب کی مرضی کے بغیر متحدہ عرب امارات نے اپنے جو والنٹیئرز یا جو بعض لوگ کہتے ہیں انہیں اپنے جو حمایت یافتہ جو لوگ تھے مسلح لوگ، ان کو وہاں تعینات کر دیا، جنہوں نے حضر موت اور المعارہ جو جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے تیل کے کنویں اور بہت بڑا صحرائی علاقہ جو اس پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس پر سعودی عرب کو سخت غصہ آیا تھا۔ تو سعودی عرب نے جا کے ان کی ٹھکانوں پر جو متحدہ عرب امارات کے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کے ٹھکانوں پر جا کے بمباری کی ہے، اور جو ان کو مزید اسلحہ بھیجنے کے لیے ایک شپ آ رہا تھا، کارگو شپ، اس پر بھی بمبنگ کی ہے۔ تو سعودی عرب نے جنوبی یمن کی بندرگاہ مکلا پر فضائی حملہ یو اے ای کی فوجی سپلائیز لانے والے کارگو شپس پر کیا تھا۔ یہ حملے اس بات کی واضح علامت ہے کہ خطے میں پس پردہ کشیدگیاں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اختلافات جو ہیں وہ 2-3 سال بلکہ 4 سال سے زیر بحث رہے ہیں۔ سعودی عرب اپنی پالیسی چلانا چاہ رہا ہے، جو اس کے ذہن میں ایک تصور ہے یمن کا، متحدہ یمن کا، جبکہ یو اے ای جو ہے یعنی متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اپنی ایک الگ سے پالیسی چلانا چاہ رہا ہے، اور غالباً اختلافات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اسرائیل کا متحدہ عرب امارات میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے۔ تو سعودی عرب نے یو اے ای کے حمایت یافتہ ایس ٹی سی کی حذر موت میں پیش قدمی کے بارے میں کہا تھا کہ ہماری قومی سلامتی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مداخلت یا خطرہ اس کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اور مملکت اس کے خلاف مقابلہ کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے سے دریغ نہیں کرے گی۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں ریجنل پالیٹکس کے کئی دھاگے ایک دوسرے سے جڑتے دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں اسرائیل، امریکہ، ایران، سعودی عرب اور امارات کے مفادات ایک پیچیدہ مگر خطرناک موڑ پر آپس میں کہیں ٹکرا رہے ہیں یا انٹرسیکشن ہو رہا ہے۔ تو حالیہ عالمی سیاست میں کچھ ایسے فیصلے اور واقعات سامنے آئے ہیں جو بظاہر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، مگر اگر انہیں ایک وسیع جغرافیائی اور سیاسی فریم میں رکھ کر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی سمت میں بڑھتی ہوئی طاقت کی بساط کے حصہ معلوم ہوتے ہیں، جو الگ الگ چالیں ہیں، لیکن اصل گیم ایک ہی ہے۔ اسرائیل کا ریڈ سی کے یعنی بحر احمر کے ایک ساحلی خطے صومالی لینڈ کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنا انہی فیصلوں میں سے اسٹریٹجک نوعیت کا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو صومالی لینڈ دراصل افریقہ کے ایک ملک صومالیہ کا وہ خطہ ہے جو 1991 میں خانہ جنگی کے بعد صومالیہ سے علیحدگی کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے۔ اس کو ابھی تک بین الاقوامی سطح پر کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ کوئی الگ ملک ہے۔ اس نے اپنی حکومت، پارلیمنٹ، فوج اور کرنسی قائم کی ہوئی ہے،
مگر دنیا کی کسی ریاست نے اسے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ البتہ متحدہ عرب امارات اور کئی یورپی ممالک جو ہیں، ظاہر ہے اکثر یورپی ممالک اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی لگام جو ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ تو اسرائیل اس صومالی لینڈ کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہے، اسی لیے اسرائیل پہلا ملک ہے جس نے یہ قدم اٹھایا اور اس نے صومالی لینڈ کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے اور وہاں پہ سفارتی تعلقات بھی بنائے۔ باقی ملکوں کے یہاں پہ سفارت کاری نہیں ہے، لیکن انہوں نے لیزون آفیسز بنائے ہوئے ہیں، یعنی عملی طور پہ بھی اس کو ایک الگ خطہ مان رہے ہیں، لیکن ڈپلومیسی کے لیول پہ اس کو ریکگنیشن نہیں دی ایک الگ کنٹری کی۔ اس کی وجہ کس کے نتیجے میں اگر وہ یورپی ممالک یا امریکہ اگر ایسا کرتے ہیں، صومالی لینڈ کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کرتے ہیں، تو یہ افریقہ میں اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا اور مسلم ممالک میں بھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت اس دور میں مسلمان ملکوں کی سرحدیں تبدیل ہوں۔ تو یہ فیصلہ محض سفارتی ہی نہیں بلکہ ایک گہرے اسٹریٹجک معنی رکھتا ہے۔ اسرائیل نے اس اقدام کو جو کہا ہے وہ ہے ابراہم اکارڈ سے جوڑا ہے، کہ یہ ابراہم اکارڈ جو کر رہا ہے، یعنی عرب ممالک میں یا افریقی ممالک میں یا مسلم ممالک میں جو اپنی ایکسس بڑھا رہا ہے، اپنی رسائی جو بڑھا رہا ہے، اپنے تعلقات جو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خیال میں ابراہم اکارڈ اس کا ایک فریم ورک ہے۔ تو ابراہم اکارڈ شروع میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہوا تھا، بعد میں بحرین اور دیگر ریاستیں بھی اس میں شامل ہوئی ہیں۔ ابتدا میں اسے امن اور سفارت کاری کی کامیابی قرار دیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا گیا کہ یہ معاہدہ صرف سفارتی تعلقات تک محدود نہیں بلکہ وسیع سیکیورٹی اور اکنامک اور ملٹری آپ کے لیے اتحاد کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو اسرائیل جب صومالی لینڈ کو تسلیم کرتا ہے تو وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ ابراہم اکارڈ جو ہے صرف عرب دنیا تک محدود نہیں بلکہ اس میں افریقہ، بحر احمر اور بحر ہند کے علاقوں تک اس کو پھیلایا جائے گا۔ تو صومالی لینڈ کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ خلیج عدن کے کنارے واقع ہے جو بحر احمر کو بحر ہند سے ملاتی ہے، یعنی عین اس جگہ پہ جس کو ہم باب المندب کہتے ہیں، اس ذرا سے یہ آپ سمجھے مغرب کی طرف یہ واقع ہے صومالی لینڈ، جو بنیادی طور پہ صومالیہ جو ملک ہے جو ہارن آف افریقہ کے کارنر پہ ہے، جبوٹی اس سے پیچھے یہ ہے، تو یہ وہاں پہ واقع ہے، لیکن اس کا وہ حصہ ہے جو ریڈ سی کو ملاتا ہے یا ریڈ سی کو فیس کرتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل، گیس اور تجارتی سامان گزرتا ہے۔ کوئی تقریباً 15% دنیا کی تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ تو اس راستے پر کنٹرول یا اثر و رسوخ کسی بھی بڑی طاقت کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیل پہلے ہی بحر احمر میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ایریٹریا جیسے افریقی ممالک کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بڑھایا اور اب صومالی لینڈ کے ذریعے سے ایک اور اسٹریٹجک دروازہ مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بحر احمر عالمی سیاست کا ایک حساس مرکز بن چکا ہے، جہاں یمن کے حوثی گروہ جو ہے اسرائیل سے بالواسطہ یا براہ راست وابستہ شپنگ کو نشانہ بنا کر دنیا کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ راستہ کتنا نازک اور اہم ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے نصف تجارت جو ہے، جو ایلات کے بندرگاہ سے ہوتی تھی اسرائیل کے لیے، وہاں پہ شپس ادھر سے آنا بند ہو چکے ہوئے بحر ہند کی طرف سے۔ تو ان تمام پیش رفت میں متحدہ عرب امارات کا کردار نہایت اہم ہے۔ متحدہ عرب امارات جو خلیج کی ایک چھوٹی مگر انتہائی دولت مند اور بااثر ریاست ہے، یہ ابراہم اکارڈ کا سب سے فعال اور ایک عملی رکن سمجھا جاتا ہے، جسے اسرائیل اپنے لیے بہت اہم سمجھتا ہے۔ امارات نے اسرائیل کے ساتھ کھلے عام سفارتی، تجارتی اور سیکیورٹی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا تو امارات نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ ناراضگی کا، نہ حمایت کی، نہ مخالفت۔ تو سفارتی دنیا میں ایسی خاموش رضامندی جو ہے یہ قسم کی سمجھیے کہ تائیدی ہوتی ہے، یہ دلہن کی خاموشی ہاں ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ خاموشی اس لیے بھی معنی خیز ہے کہ امارات پہلے ہی صومالی لینڈ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اماراتی کمپنیاں وہاں بندرگاہوں، لاجسٹک مراکز اور تجارتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر چکی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو یہ فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پورٹ اسرائیل کی دلچسپی کی وجہ سے اور اسرائیل کے اب ریکگنائز کرنے کی وجہ سے یہ بہت تجارتی سطح پر بھی ایک اچھی سرمایہ کاری ہوگی۔ تو متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں نے وہاں پہ اس سے پہلے ہی سرمایہ کاری شروع کر دی ہوئی ہے۔ تو امارات کے لیے صومالی لینڈ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے وہ افریقہ، بحر احمر اور عرب دنیا کو جوڑ سکتا ہے، اس میں پل کا کام کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی موجودگی اس کے لیے نہ صرف قابل قبول بلکہ بعض پہلوؤں سے امارات کے لیے فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے مفادات کئی جگہوں پر اب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
یہی ان کی جو ہم آہنگی ہے ہمیں یمن میں بھی نظر آتی ہے۔ یمن جو کئی برسوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے، مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی انسانی المیوں میں سے ایک بن چکا ہوا ہے۔ یہاں ایک طرف حوثی تحریک ہے جو شمالی یمن پر قابض ہے، صنعا ان کا کیپٹل ہے، اور جسے ایران کی سیاسی، عسکری اور نظریاتی حمایت بھی حاصل ہے۔ دوسری طرف جو مختلف حکومتیں ہیں ان کے ایک کولیشن کے نتیجے میں ایک علاقائی گروہ ہے عدن میں جن کی حکومت ہے، لیکن اسی عدن والے گروہ سے ایک اور ان کے اندر کا گروہ ٹوٹا جس کو سدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے، وہ بھی کافی نمایاں ہے، جس نے جا کے بھی حضر موت میں جا کے قبضہ کیا ہے ایسے کنوؤں کا جہاں سے کوئی تیل کی آمدن بھی ہوتی ہے۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جنوبی یمن کی ایک علیحدگی چاہتی ہے یہ سدرن ٹرانزیشنل کونسل جو ہے، اور اسے متحدہ عرب امارات کی بھرپور حمایت حاصل ہے، جبکہ سعودی عرب یمن کو متحد رکھنا چاہتا ہے۔ وہ الٹیمیٹلی حوثیوں کو بھی اسی ایک ہی متحدہ یمن کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ حال ہی میں سدرن ٹرانزیشنل کونسل کے اس گروہ نے حضر موت اور المہرہ جیسے اہم علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا۔ یہ علاقے اس لیے اہم ہیں کہ یہ ساحلی ہیں، تیل اور گیس کے ممکنہ راہداریوں کے قریب ہیں اور بحیر عرب سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کے لیے یہ علاقے بالواسطہ طور پر اہم ہیں کیونکہ یہاں ہونے والی کسی بھی پیش رفت کا اثر حوثیوں پر پڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر یہاں پر یہ متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ صدر ٹرانزیشنل کونسل جو یہ بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے عسکری لحاظ سے، تو اس کا براہ راست فائدہ اسرائیل کو بھی پہنچے گا جو بالآخر حوثیوں کو کچلنا چاہتی ہے۔ تو اسرائیل براہ راست یمن میں مداخلت کیے بغیر امارات کے ذریعے ایسے حالات پیدا ہوتے دیکھ رہا ہے جن سے حوثیوں کا دائرہ تنگ ہو۔ یہ اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ یہ کلاسک پروسی حکمت عملی ہے۔ پروکسی حکمت عملی ہے کہ آپ خود سامنے نہیں ہیں، آپ کی جگہ پر کوئی اور ملک یعنی متحدہ عرب امارات وہ کارروائیاں کر رہا ہے جو اسرائیل کے جو اہداف ہے، ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ان کے مطابق ہے، ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو جس میں ایک طاقت یعنی جو پروکسی حکمت عملی، اس میں ایک طاقت جو ہے اپنے اتحادی کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرتی ہے تاکہ خود براہ راست اس میں ملوث نظر نہ آئے اور نہ نشانہ بنے۔ سودان میں بھی ایک ایسا ہی منظرنامہ سامنے آتا ہے۔ سودان ایک افریقی ملک ہے جو خانہ جنگی، فوجی بغاوتوں اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہاں ایک باغیوں کا گروہ ہے جس کو ریپڈ سپورٹ فورس کہا جاتا ہے، ایک نیم فوجی گروہ ہے، پیراملٹری گروپ ہے، اور باقاعدہ فوج کے درمیان جو سودان کی ان کے درمیان اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان باقاعدہ خونریز جنگ بھی جاری ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز پر الزام ہے کہ اسے متحدہ عرب امارات کی مالی اور لاجسٹک حمایت حاصل ہے، خاص طور پر سونے کی سمگلنگ کے ذریعے۔ تو سودان کے ہونے کے جو سونے کے ذخائر جو ہیں نہایت قیمتی ہے اور ان کا بڑا حصہ غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک منتقل کیا جا رہا ہے، جس کا معاشی اور مالی فائدہ جو ہے وہ یہ سونا نہ صرف اماراتی معیشت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اسرائیل کے لیے بھی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سودان بحیر احمر کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ تو یہاں اثر و رسوخ حاصل کر کے اسرائیل بحیر احمر کے دونوں کناروں پر اپنی موجودگی مضبوط کر سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیل امارات کے ذریعے افریقہ میں بھی اپنے قدم جما رہا ہے اور اس میں اس کی مدد متحدہ عرب امارات کا کلیدی کردار ہے مدد کرنے میں۔ تو اس پیش رفت میں سعودی عرب کی پوزیشن سب سے زیادہ پیچیدہ حساس ہے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی عرب ریاست ہے جو خود کو عالم اسلام کا ایک قائد سمجھتی، خادم حرمین شریفین ہونے کے ناطے اور تیل کی دولت کی وجہ سے بھی۔ تو سعودی عرب نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی ہے کیونکہ وہ صومالیہ کی علاقائی سالمیت کے حق میں وہ نہیں چاہتا کہ صومالیہ کو تقسیم کیا جائے صومالی لینڈ میں یا کسی اور حصے میں۔ تو اس لیے سودان میں سونے کی جو غیر قانونی تجارت ہے اور متحدہ عرب امارات کی جو وہاں پہ مداخلت ہے، فوجی سپورٹ جو ہے، ریپڈ سپورٹ فورس وغیرہ کو، اس کی بھی مخالفت کی سعودی عرب نے۔ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اس طرح کی گڑبڑ ہو، اور جنوبی یمن میں جو جنوبی عبوری کونسل کی پیش قدمی کو بھی ناپسند کیا سعودی عرب نے۔ تو حال ہی میں سعودی عرب نے امارات کی جانب سے بھیجے گئے اسلحے کے ذخیرے کو نشانہ بنایا جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ ریاض ان کے اقدامات سے خوش نہیں ہے، یعنی ناخوش ہے۔ مگر ناخوش ہونے کے باوجود سعودی عرب، اسرائیل اور امارات کے تعلقات مکمل طور پر ٹوٹنے کے امکانات کم ہیں کیونکہ دونوں کا باس جو ہے وہ امریکہ ہے، یعنی اس کی بنیادی وجہ امریکہ ہی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک امریکہ نے صومالی لینڈ کے جو تسلیم کیا ہے اسرائیل نے، اس پر کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن بظاہر وہ خاموش لگ رہا ہے، جس کا مطلب وہ بھی تائید کر رہا ہے اسرائیل کے اقدام کی۔
تو صومالی لینڈ، یمن اور سودان میں ہونے والی جو پیش رفت ہے اس بڑے مقصد کا ایک حصہ دکھائی دیتی ہے جو کہ اسرائیل بظاہر اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی موجودگی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی دہرائی ہے۔ تاہم ایران نے اس مرتبہ جوابی کارروائی کی بات کی ہے اور کسی بھی حملے کے تباہ کن اثرات کی دھمکی دی، یعنی بہت برے کانسیکوینسز ہو گئے۔ تو سوال یہ نہیں کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کو قلیل مدت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس فائدے کی قیمت کیا ہوگی۔ کمزور ریاستوں کا مزید بکھراؤ ہو سکتا ہے، پراکسی جنگوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، بحری راستوں کی آپ کے لیے ملٹرائزیشن اور علاقائی طاقتوں کے درمیان غلط فہمیاں، ایسے خطرات جو ہیں وہ کسی بھی وقت ایک بڑے تصادم کو جنم دے سکتی ہیں۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ جب نقشے خاموشی سے بدلے جاتے ہیں تو ان کا رد عمل اکثر شور، عدم استحکام اور خون ریزی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آخرکار یہ پورا سیناریو جو ہے یہ خاموش انتباہ ہے۔ امارات کا یمن سے فوجی انخلا اور سعودی عرب کا اماراتی اسلحے پر حملہ اور آگے پیش قدمی فوج جو کر رہی ہے، اور اسرائیل کے افریقہ میں پیش قدمی جو ہوئی ہے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے بعد، اور امریکہ کے پردے کے پیچھے موجودگی اور اس کی تائید کرنا خاموشی سے، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خطہ ایک نئے عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اسی دوران سینٹرل ایشیا کے دو ممالک نے ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے کا اشارہ بھی دیا، ایک نے تسلیم کر لیا کہ وہ شامل ہو رہا ہے، اور آذربائیجان جو ہے وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اس ابراہم ایکارڈ میں آ جائے۔ آذربائیجان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے جو اتحادی بھی ہیں یہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرنے لگے ہیں۔ اس عدم استحکام کی قیمت کمزور ریاستیں اور عام شہری اور عالمی تجارت ادا کرے گی۔ اور اسی تناظر میں جو بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے لیے اصل خطرہ کسی ایک فریق سے وابستگی نہیں، بلکہ غیر واضح پالیسی، تاخیری فیصلے اور خطے کی بدلتی ڈائنامکس کو بروقت نہ سمجھ پانا ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی جس انداز میں بحیرہ احمر، افریقہ اور عرب دنیا میں اپنی موجودگی مضبوط کر رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، اس سے ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے، اور ایسے کسی بھی بڑے تصادم کی صورت میں پاکستان پر دباؤ آئے گا کہ وہ کسی ایک بلاک کا حصہ بنے۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کے لیے سب سے بڑے پٹ فالز موجود ہیں۔ اگر پاکستان نے واضح، خود مختار اور کہہ لیں کہ پریڈکٹیبل ایک ڈپلومیسی کی اسٹریٹجی نہ اپنائی تو وہ ایک ایسے علاقائی کھیل میں ایک ایسا مہرہ بن سکتا ہے جہاں فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوں گے اور نتائج اس کے بھگتنے پڑیں گے پاکستان کے اپنے عوام کو۔ ہمارا تجزیہ پسند ہے اس کو لائک ضرور کیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔